ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک سے جنگ نہیں، امریکہ سے ہے۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈے ہمارے ہدف ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک امریکہ پر دباؤ ڈالیں۔ امریکہ نے سفارتکاری سے غداری کی۔ مذاکرات کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے، ہم ہمسائے ممالک نہیں، امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں پناہ لینے سے امریکی فوجی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اسرائیلی حملے میں شہید اسکول کی بچیوں کی قبروں کی تصویر پر پوسٹ کرتے ہوئے پیغام، کہا کہ یہ ان 160 سے زائد معصوم بچیوں کی قبریں ہیں جو امریکی اسرائیلی بمباری میں ماری گئی تھیں۔ ان بچیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مزید کہا کہ غزہ سے مناب تک بے گناہوں کو سرد مہری سے قتل کیا گیا۔ ہم موجودہ جنگ کو علاقائی جنگ نہیں سمجھتے۔ امریکہ کے ساتھ جنگ کے اثرات خطے تک پھیلے ہیں۔ ایران ماہانہ 100 میزائل بنا رہا ہے۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران پر پہلے حملے میں بڑے پیمانے پر اموات ہوئیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران ایسی جگہ کو نشانہ بنا رہا ہے جس کا جنگ سے تعلق نہیں۔ ایران ایئرپورٹس، ہوٹلوں، سفارت خانوں پر حملے کر رہا ہے۔ ایران سفارت خانوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران جیسے ملک کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کمزور ہو چکا ہے، اگر اس کو مزید وقت دیا تو مضبوط ہوگا۔ مزید کہا کہ موجودہ ایرانی رژیم انسانیت کے خاتمے کی سوچ پر چل رہی ہے۔ امریکہ نے جان بوجھ کر کسی اسکول کو نشانہ نہیں بنایا۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے امریکی فوج کے مزید 7 ڈرونز مار گرانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ قطر کی مسلح افواج ہر بیرونی خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل صلاحیتوں سے لیس ہے۔ وزارت دفاع نے اب تک ایرانی حملوں کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ مجموعی طور پر 101 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل، 39 ڈرون اور 2 Su-24 لڑاکا طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق قطر کے دفاعی نظام نے 98 بیلسٹک میزائل، تمام 3 کروز میزائل، 24 ڈرون اور دونوں Su-24 طیاروں کو کامیابی سے روک لیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو کیسے نشانہ بنایا گیا؟ مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو بھی ہیک کیا اور ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق پاستور اسٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیورز کی نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ التور تھرمس کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کی طرز زندگی، ان کے رہائشی پتہ اور راستے معلوم کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور CIA کو خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ حملے کے وقت موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال ہو گئے، جس کے باعث حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جلد ایران پر بڑے حملے کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ واشنگٹن DC میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم نے سخت حملے شروع ہی نہیں کیے، ضرورت پڑی تو ایران میں زمینی فوج اتاریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران جلد ایسے میزائل بنا سکتا تھا جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ایران کے دور تک مار کرنے والے میزائل خطرناک ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمارے اہداف واضح تھے، پہلے ایرانی میزائل پروگرام کو ختم کرنا تھا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے 10 ایرانی بحری جہاز تباہ کیے۔ جنگ 4 سے 5 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔